ولعنة الله الأعداء مجرم من هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات پڑھیں محمد. ذان مقام قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ہم نے وارث بنایا اس کتاب کو، کتاب کا پہلے چن لیا، اور جتنے بھی ہادی وارث رہبر آئے پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا، تو آپ دیکھیں کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، اور انہیں جو ہے اس طریقے سے ظالموں نے موقع نہیں دیا علم کو پھیلانے کا. یا آپ دیکھیں کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام ان کی شہادت کی تاریخ ہے، امام کی شہادت کی تاریخ 3 رجب اور 200 جو ہے 94 ہجری ہے. تو امام کی تاریخ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے دشواری منزل اور تمام جو ہے ظالم چاروں طرف سے، کسی سے اس طریقے سے امام جو ہے مل نہیں سکتے، علم کو اپنے افکار کو ظاہر نہیں کر سکتے. امام کو مدینے سے سامارا لایا گیا، کس طریقے سے کوئی اس طریقے سے امام سے مل نہیں سکتا، اور تمام چیزوں پہ پابندیاں ہیں. اگر جو ہے پابندیاں نہ ہوتی اور پھر جو ہے اگر امام کو وہ موقع ملتا علم کو پھیلانے کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آج دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. لیکن جو تھوڑا بہت ہم تک پہنچ گیا ہے، آج بہت دقیق ہے، جو تھوڑا بہت ہم پہ پہنچ گیا ہے، اگر اس پہ بھی ہم عمل کریں، پڑھیے صلوات محمد، لیکن جو ہے اگر اس پہ بھی انسان جو ہے عمل نہیں کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے دیکھ لیں آپ کی نقشہ کچھ اور ہی ہے. لیکن اگر انسان جو ہے عمل کرنے لگتا، جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو بہرحال جو علمی گفتگو اور دیگر چیزیں ہیں، یا مثلا جو ہے جو تہذیب ہے، جو کلچر ہے، تو انسان کو جو ہے اگر اس پہ عمل کرے. اب تو ہر چیز میں مثلا معلوم یہ ہوا کہ مغربی تہذیب ہے، کلچر ہے، سب مغربی ہے، اور انسان جو ہے اس پہ عمل کر رہا ہے. یا آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیجئے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے اردو میں نحو لکھے یا قصیدہ، تو بعض بڑے اس سے دیکھتے ہیں ارے یہ انگلش نہیں لکھ پاتے ہے کہ نہیں ہے، ہوتا ہے نا، انگلش نہیں جانتی، یہ تو اردو میں لکھ رہے ہیں، ہے نا. یا کسی سے کہیے کہ لائیے تھوڑا آپ کا بیاس دیکھیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب تو بیاس کی جگہ جو ہے موبائل نے لے لیا ہے نا، موبائل نے لے لیا ہے. تو اب اگر جو ہے نا یہ ہو جائے کہ لائیے دیکھیں، تو آپ جو ہے آپ کو کسی اور زبان میں ملے گا، ہے نا، کسی اور زبان میں، ہے نا، ترکی زبان میں ملے گا. ایسا کہہ دیے کوئی پکڑ ہی نہیں پائے گا، ہے نا. پڑھیے صلوات پڑھیے، ہے نا. ترکی زبان میں جو ہے یا جو بھی زبان میں ہے نا ملے گا، لیکن جو ہے معلوم یہ ہوا کہ اردو میں نہیں ملے گا. یا اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے ہے نا کہ وہ بھی بعض عورتیں جو حجاب کرتی ہیں، لیکن کسی ایسی جگہ چلی جائیں کہ جہاں حجاب نہ ہو تو وہ بھی حجاب کو اتار کر پھینک دیتی ہیں، ہے نا. جو بھی آپ کہہ لیجئے، ترقی کہہ لیجئے یا دیکھا دیکھی کہہ لیجئے، دیکھا دیکھی اس نے تو اور معاملہ خراب کر دیا ہے. پڑھیے صلوات، یہ بھی بہت دقیق بات ہے جی. آپ دیکھا دیکھی والے نے جو ہے نا بڑا مسئلہ خراب کر دیا ہے یہ بھی. یا مثلا جو ہے نا اور بہت سی چیزیں ہیں اگر آپ دیکھ لیجئے، ہے نا. یا مثلا آپ دیکھ لیجئے بعض جگہوں پہ جو ہے نا معلوم یہ ہوا کہ عورتیں جو ہے تقریر کرتی ہیں، لیکن اگر کچھ لکھا بھی
آیات یا روایات تو وہ بھی جو ہے انگلش میں ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انگلش کی مخالفت، بعض تو ایسے ہیں کہ گھر میں بھی بولتے ہیں تو ہے نا انگلش میں بولتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یورپ میں پیدا ہوئے ہیں۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تحریر سے لے کر تقریر تک ہے نا سب جو ہے انگلش ہے۔ بہرحال تو اب جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مثلاً اگر انسان جو ہے تہذیب سے الگ انگلش کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، بولیے زبردست بولیے ہے نا، تقریر کریے کہ گھر سے کیا، لیکن آپ دیکھیے تحریر سے تقریر تک سب جو ہے انگلش میں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں کے ہے نہیں، یورپ میں پیدا ہوئے ہیں نا۔ تو یہ جو بہرحال تہذیب ہے، جو کلچر، یہ تمام چیزیں ہیں، اگر انسان جو ہے اس سے دور ہو جائے، ظاہر سی بات ہے کہ جب اس سے دور ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پھر جو ہے معاشرے میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ موضوع ہے ہی نہیں تو اسی پہ ہم آدھا گھنٹہ پڑھ دیتے۔ تو بہرحال کہ امام کو یعنی حضرت علی نقی علیہ السلام یا دیگر ائمہ کو اس طریقے سے موقع نہیں ملا کہ امام جو ہے اس اپنے علم کو اس طریقے سے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو بھی امام کے چاہنے والے تھے، امام کے محب تھے، جب بھی امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور جو بھی مسئلہ ہو، یہاں تک کہ اگر جو ہے غریب ہے، غربت کا شکار ہے، وہ بھی امام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا، تو قبل اس کے کہ وہ سوال کرے امام جو ہے نا خود جو ہے نا مدد کر دیتے تھے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ جو بھی پریشان ہے اور معلوم یہ ہوا کہ کام کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، اور آیا اور آنے کے بعد سوال کر نہیں، ایسے بھی آپ کو ملیں گے روایت میں۔ خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ہے نا، جب ایک شخص آیا، حاضر ہوا، کہا کہ ہم غریب ہیں، تنگ دست ہیں، تھوڑا دعا کر دیجئے۔ امام نے کہا دعا نہیں کرے۔ تو اب سوال کیا، تو امام نے کہا یعنی تم جو ہے صحت مند ہو نا، تم جو ہے جاؤ، جانے کے بعد جو ہے نا کاروبار کرو، تجارت کرو۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ امام کے زمانے میں کہ جس طریقے سے لوگ پابندیوں کے باوجود امام سے آتے تھے، ملتے تھے، علم مسائل یا مثلا جو ہے وہی گائے اور بھینس کا مسئلہ جو تھا ہے نا، یہ پڑھ چکے ہیں، یاد ہے؟ پچھلے سال پڑھے تھے، اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو یہ جو مسائل ہیں نا، یہ تمام چیزیں تھا، امام نے جو چٹکی میں ایک مسئلہ جو ہے فوراً جو ہے جواب دے دیا اور اس طریقے سے حل کر دیا ہے۔ یا شادی کے جو مسائل تھے امام کی خدمت میں آئے، حل کر دیا۔ اور زیارت جامعہ میں آپ پڑھتے ہی رہتے، زیارت جامعہ میں بھی ہے کہ خود جو ہے امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا نا زیارت جامعہ ہے نا، اس میں جو ہے رک جائیے، سن لیجئے نا، آپ بھی دل سے نہیں پڑھ رہے ہیں صلوات، دھیرے سے پڑھ رہے ہیں تو رک ہی جائیے۔ تو ہے اس میں ہے نا کہ یہ تمام جو ہے نا امام جو ہے یہ آفتاب کے مانند ہے، سورج کے مانند ہے، یعنی جس طریقے سے سورج جو ہے روشنی پہنچاتا ہے نا، ہر ایک کے لیے روشنی، ہر ایک کے لیے جو چاہے جو ہے اس سے استفادہ کرے، نہ چاہے تو الگ مسئلہ ہے نا۔ گھر میں جو ہے سورج آ رہا ہے، اب اپنی کھڑکی ونڈو بند کر دیتے ہو، اس میں سورج کی کیا غلطی ہے؟ پڑھیے صلوات۔ تو ہر ایک کے لیے چاہے جو ہے مومن ہو یا کافر ہو، اگر جو ہے کافر بھی آ گیا ان کے در پہ تو وہ بھی جو ہے استفادہ اسے بھی ہوگا، وہ بھی فائدہ لے کر جائے گا، یعنی جو بھی ان کے در پہ آ جائے۔ اور جیسا کہ اسے مضبوط کرنے کے لیے یوسف نصرانی کا واقعہ ہے نا، واقعہ ہے، لیکن وہ بھی نہیں پڑھیں گے، وہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ یوسف نصرانی والا جو منت وغیرہ مان لیا امام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، تو بہرحال اب آپ دیکھیں امام نے خود ہی کہہ دیا کہ تم جو ہے اس کے شر سے بچ جاؤ گے متوکل سے، لیکن اس کے باوجود جو ہے تم ایمان نہیں لاؤ گے، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاؤ گے۔ اور پھر جو ہے امام نے بتایا تفصیل سے، علامہ مجلسی نے لکھا ہے بہار میں تفصیل سے ہے کہ اس کا بیٹا ہوا وہ جو ہے صاحب ایمان ہوا۔ تو ایک شخص جو ہے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، رسول امام کی خدمت میں، اور اس نے کہا کہ مولا ہم غریب ہیں۔ تو امام نے کہا کہ نہیں تم غریب نہیں ہو۔ اب ذہن پہ وہ سوال چلا گیا، 10ویں امام کا۔ امام نے کہا کہ نہیں تم غریب نہیں ہو،
اب وہ سوچنے لگا، اسے تو معلوم ہی ہے کہ کتنا پیسہ ہے نا ہمارے پاس ہے، اسے جو ہے معلوم ہے، لیکن جو ہے ہر ایک کو معلوم رہتا ہے، تقریباً سب کو معلوم رہتا ہے نا، وہ الگ ایک محاورہ لوگ کہتے ہیں اتنا پیسہ ہے کہ انہیں خود نہیں معلوم، نہیں سب ایسے لوگوں کو اور زیادہ معلوم رہتا ہے 2-2 روپے کا، یہ تو کہنے کی بات ہے۔ تو بہرحال تو وہ سوچنے لگا کہ ہم تو غریب ہیں، ہمیں تو معلوم ہے ہمارے پاس تو ہے نہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم غریب نہیں ہو، اس نے کہا کہ نہیں مولا، امام نے کہا سب سے بڑی دولت جو تمہارے پاس ہے وہ ایمان کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، اور جو ہے تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ تم صحت مند ہو تاکہ تم اس کے ذریعے جو ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو، ہے نا۔ کہا کہ یہ جو ہے سب سے بڑی دولت ہے، اور یہی ایمان کی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے تم جو ہے دوزخ میں نہیں جاؤ گے۔ تو کتنی بڑی دولت ہے ایمان کی دولت، ہے نا، بہت بڑی دولت ہے کہ اسی کی وجہ سے انسان جو ہے کیا ہے جنت میں جائے گا، اور جتنے بھی اعمال کر رہا ہے اسی لیے تاکہ ہم جنت میں جائیں، ہے نا، روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ ہم جنت میں جائیں، حج کر رہے ہیں تاکہ ہم جنت میں جائیں، تمام اعمال جو ہے انسان جو انجام دیتا ہے تو اس لیے کہ وہ جنت میں جائے، ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مراحل ہے مرنے کے بعد، قبر، یہ تمام چیزیں ہیں نا، عالم برزخ وغیرہ یہ سب ہے، اور اس کے بعد جو ہے بہرحال جنت میں جائے گا۔ تو ایک عمل جو ہے ایسا ہے کہ اگر انسان جو ہے اس عمل کو انجام دے، مکمل کرے، پڑھے نا، تھکے نہیں نا، اس عمل کو انجام دے، عمل انجام دے گا تو جب قبر میں جائے گا، قبر میں جب جائے گا تب جو ہے وہ اعمال آئے گی، یعنی وہ نماز، اور فصیح زبان میں گفتگو کرے گا، اب تم گھبرانا نہیں، اب جو ہے ہم آ گئے ہیں۔ تو وہ عمل کون سا ہے، ایک دم قریب کر دیا آپ کو، ہے نا، وہ جو ہے ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ، یعنی جو ہے کل ہے نا، ہاں کل ہے، ہاں کل جو ہے ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ جسے لیلۃ الرغائب، رغبت والی رات ہے، کہ جس دن اعمال ہے کہ مغربین یعنی نماز مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے نماز اول جو ہے یہ ہے کہ روزہ رکھے، لیکن اگر کوئی مجبور ہے یا بوڑھا ہے نہیں رکھ سکتا تو اس اعمال کو نہ چھوڑ دے، یہ نہ سوچے کہ اب روزہ نہیں رکھا تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے نا، نہیں، ہے نا، وہ جو ہے اس کا ثواب ملے گا اگر کسی مجبوری سے وجہ سے نہ رکھ سکتا ہو تو نماز، اور وہ جو ہے 12 رکعت نماز ہے، 12 رکعت ہے، اور 2-2 رکعت کر کے 2-2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز پڑھے، اور ہر رکعت میں الحمد 1 مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ توحید 12 مرتبہ ہے نا، قل هو اللہ احد، یہ جو ہے 12 مرتبہ ہے، اور باقی ہر رکعت میں اسی طریقے سے ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نماز تمام کر لے، نماز تمام کرنے کے بعد پھر 70 مرتبہ ہے نا سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، ہے نا، پھر اس کے بعد جو ہے سجدے میں جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نبی الامی وعلی علیہ، 70 مرتبہ ہے نا، پھر اس کے بعد جو ہے رب اغفر اما تجاوز انک انت علی الاعظم ہے، پھر جو ہے سبح قدوس رب الملائکۃ والروح 70 مرتبہ ہے، اور 12 رکعت نماز ہے انشاءاللہ، ہے نا۔ تو انشاءاللہ جو ہے کل کر لیا جائے گا ساتھ میں، ہے نا، انشاءاللہ زندگی صحت رہی تو، ہے نا، کل صحت کے لیے بھی برابر دعا کیا کیجیے، اپنی صحت کے لیے بھی، ہاں صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ نہیں کہ معلوم ہے جب تک صحت مند ہے نا تو معلوم اکڑے ہوئے ہیں، جیسے بیمار ہو گئے دعا بھی کیجیے اور دعا بھی کرائی نہیں پہلے، اب یہ بھی اس پہ بھی روایت حدیث ہے، لیکن پھر انشاءاللہ مختصر یہ کہ یہ اعمال ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام کے زمانے میں، امام کے دور میں بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا نا، کہ ایک عورت نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم جو ہے زینب بنت علی، دعویٰ کر دیا اس نے کہ ہم جو ہے فاطمہ کی بیٹی ہیں۔ اب متوکل کے زمانے میں جب اس نے یہ کہہ دیا تو متوکل نے سوال کیا کہ آیا
کیا حقیقت میں وہی ہے؟ ایسے کیسے؟ یہ تو زمانہ ہو گیا۔ اب سب کو بلایا، دیگر افراد کو، دانشمند وغیرہ تھے، سب آئے، اور آنے کے بعد جو ہے اب بات ہوئی تو سب نے یہ کہا نہیں وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ نہیں دیکھیے، رسول اسلام نے جو ہے ہمارے اوپر ہاتھ پھیر دیا۔ ہمارے نانا نے، مقصد یہ تھا کہ ہاتھ سر پہ پھیر دیا، اور ہر 40 سال کے بعد ہم جوان ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہے اس نے یہ کہا کہ یہ جو دعویٰ کر رہی ہے آیا اس میں کتنی صداقت ہے، کوئی ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں وہ تو گزر۔ کہا کوئی دلیل وغیرہ؟ اب کون دلیل دے گا؟ کہ بس سب نے یہ کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں معلوم ہونا چاہیے، نہیں معلوم ہوگا تو پھر کیا کریں گے، ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، کہا کہ ایسا کیجئے کہ وہ تو موجود ہے نا، امام علی نقی علیہ السلام، وہ تو موجود ہے، انہیں بلائیے اور ان سے جو ہے دریافت کیجئے۔ امام کو بلایا گیا، امام آئے تو امام سے اس نے کہا کہ کوئی دلیل کی وجہ سے ہے نا بات واضح ہو جائے گی، یہ دعویٰ کر رہی ہے۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو اولاد زہرا پہ جو ہے وہ درندہ حرام ہے، درندہ جو ہے نا کبھی جو حملہ نہیں کر سکتا، خون جو ہے حرام ہے، اس پہ حملہ نہیں کر سکتا، لہٰذا جو ہے ایسا کیا جائے کہ چند حیوان ہو، شیر ہو، اور اس میں جو ہے اس عورت کو اس پجڑے میں یا جو بھی سیڑھی کے طرح گڈھا بنا کر اس میں شیر چھوڑ دیا جائے۔ ایک دو نہیں 7 شیر تھے، 7 شیر، علامہ مجلسی لکھا ہے 7 شیر، اس میں جو ہے اس کو بیچ دیا جائے۔ اگر جو ہے اولاد زہرا ہے تو پھر جو ہے جانور حملہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہوا کہ ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بھی تو ہے، پہلے جو ہے انہیں کو بھیجیے۔ اب یہ بھی سوچا کہ موقع تو بہترین ہے، جائیں گے اور درندہ بھی جو حملہ بھی ہے نا کر لے گا، اور بہترین موقع ہے۔ اب متوجہ ہوا امام کی طرف اور اس نے یہ کہا کہ دیکھیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لہذا جو ہے آپ خود جو ہے ہماری نیت ایسی نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں، لیکن لوگ جو ہے اصرار کر رہے ہیں، لہذا جو ہے آپ جائیے۔ اب جیسے ہی امام درندوں کے پاس گئے، یعنی گڈھا تھا سیڑھی لگی ہوئی تھی، جیسے ہی امام گئے، اب جیسے ہی امام پہنچے تو اب وہ شیر جو ہے امام کا طواف کرنے لگے، ہے نا، اس طریقے سے جیسے خانہ کعبہ کا حاجی طواف کرتے ہیں، طواف کرنے لگے، اپنے جو ہے آپ کو ہے نا مس کرنے لگے، امام کے قدموں پہ گرنے لگے۔ اب جو ہے یہ جو منظر دیکھا، جو ایک خبر جو ہے جو پہنچاتا تھا متوکل تک، جو خبر پہنچاتا تھا، اس نے کہا کہ دیکھیے جتنی جلدی ہو انہیں بلا لیجئے، ورنہ جو ہے پھر آپ کے لیے مسئلہ خراب ہو جائے گا، ہے نا، جب لوگ جان جائیں گے اور دیکھ لیں گے تو پھر جو ہے تمہارے لیے مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اور پھر جو ہے فوراً جو اس نے حکم دیا ہے نا امام سے، یہ کہا کہ آپ جو ہے آ جائیے۔ جیسے امام سیڑھی پہ قدم رکھ رہے تھے اور وہ شیر جو ہے اپنے آپ کو امام کے قدموں سے مس کر رہے تھے، اب اس کے بعد امام باہر آئے، اب جو ہے اس نے حکم دیا، اس عورت سے کہا جس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس سے کہا کہ اب جو ہے تم جاؤ۔ تو اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ ہم جو ہے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ہم نے جو ہے جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ آخر کار جو ہے بھیجا گیا، بہرحال وہ ختم ہو گئی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس طریقے سے امام کے زمانے میں دیگر جو تمام مسائل ہوتے تھے اور اس طریقے سے امام کے خدمت میں آتے تھے۔ یا ابو العباس یہ اپنے واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ہم کس وقت ایمان لائے، امامت کا کب اقرار کیا، تو اب یہ جو ہے بیان کرتے ہیں، اور جناب محمد یا صاحب ان سے بھی یہ روایت نقل ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے ہمارے دل میں امامت کے سلسلے سے شک تھا، امام کو ہم نہیں مانتے تھے، امامت کے سلسلے سے شک تھا، یہاں تک کہ جو دوسرے افراد ہوتے تھے انہیں بھی منع کرتے تھے، انہیں بھی جو ہے روکتے تھے امامت کے سلسلے سے، لیکن ہمیں جو یقین اور اطمینان ہو گیا کب، تو انہوں نے یہ کہا کہ جب امام کے ساتھ، جب مدینے سے آ رہے تھے تمام افراد جو ہے امام کے ساتھ تھے، ہم بھی ساتھ میں تھے، کہ ایک راستے سے مطلب صحرا جنگل سے گزر رہے تھے، ہمیں شدید پیاس لگی اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی، ہم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے،
تو ایک مرتبہ امام نے ہم سے یہ کہا کہ کیا تم بھوکے ہو پیاسے ہو؟ تو کہا کہ ہاں مولا ہم جو ہے بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں۔ تو امام نے کہا کہ پھر سوچ کیا رہے ہو؟ تم اپنے اونٹ کو جو ہے نا باندھو، یہیں رکو، پھر اس کے بعد جو ہے نا کھاؤ پیو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم یہ سوچنے لگے، سنیے گا بہت دقیق ہے، یہ سوچنے لگے کہ یہ صحرا یہاں پہ جو ہے کچھ بھی نہیں، اور امام کہہ رہے ہیں نا کہ یہیں جو ہے نا رکو کھاؤ پیو، پھر اس کے بعد جو ہے نا قافلہ آگے بڑھے گا۔ کہا کہ اونٹ کو باندھو، ادھر ہم نے رخ کیا اور جیسے ہی ہے نا اونٹ باندھا، اس کے بعد جو ہے اب جو مڑے تو ہم نے کیا دیکھا، ایسا درخت ہے پھل والا درخت کی سینکڑوں آدمی جو ہے اس کے نیچے سو جائے آرام کرے، اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک نہر شیریں پانی، اب جو ہے حکم دیا کھاؤ پیو، پھل کھاؤ پانی پیو، ٹھنڈا پانی شیریں پانی ہے نا۔ کہا کہ اب جو ہے کھا پی چکے، اب جب کھا پی چکے تو پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ اب چلو قافلہ آمادہ کرو آگے بڑھا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی تلوار جو ہے وہ یہیں زمین میں گاڑ دیتے ہیں درخت کے پاس، اور اس کے اوپر جو ہے پتھر وغیرہ نشان کے طور پہ رکھ دیتے ہیں۔ امام کے ساتھ کچھ دور چلیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے واپس آ کر دیکھیں گے، ہے نا، آ کر دیکھیں گے کہ یہ درخت یہ نہر یہ سب ہے یا نہیں۔ اب جو ہے امام آگے بڑھے، ساتھ میں یہ بھی ہے نا امام کے ساتھ ساتھ آگے۔ کچھ دور قافلہ بڑھ گیا، اب جب کچھ دور بڑھ گیا تو اب جو ہے یہ پیچھے تھے اور فوراً جو ہے یہ ابو العباس ہے نا واپس آ گئے، اور پتھر وغیرہ جو رکھا تھا ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد اپنے تلوار کو نکالا اور باقی دیکھا تو سب جو ہے پہلے کی طرح ہے، نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی نہر ہے۔ اب دیکھا، اب دیکھنے کے بعد جو ہے دوڑتے ہوئے جلدی جلدی امام کے پاس آ گئے، قافلے میں آ گئے۔ اب جو ہے 10ویں آپ مسکرا رہے ہیں۔ پھر امام نے سوال کیا کہاں گئے تھے؟ تو کہا کہ مولا ہم جو ہے نشانی کے طور پہ اپنی تلوار کو رکھ دیا تھا، وہ لینے گئے اور یہ منظر کو دیکھنے گئے تھے۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں یا ہوں گے اور سب کا نام جو ہے لکھا ہوا ہے، نہ اس میں سے کوئی کم ہوگا نہ ایک اضافہ ہوگا۔ پڑھیے صلوات۔ اس میں نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا۔ اور پڑھے گی بس کریں نہیں جان دیجیے بس۔ تو اب سمیٹ دیتے ہیں، ہے نا، سمیٹ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اب آدھا گھنٹہ کہنے پڑھنے انہیں کو پکڑیے گا، ہم تو پڑھ دیں گے، ہے نا۔ ایک صلوات پڑھیے، ان کی بات مان لی جائے، ہے نا، ان کی بات ہو جائے، ہے نا۔ تو امام کے زمانے میں ہے نا حکم کی تعمیل بھی ہو جائے۔ امام کے زمانے میں جب بھیجا متوکل نے کہ امام کو لایا جائے، تو جب گئے، جب دشمن کی امام کو لے کر آیا جائے تو امام نے ہی فرمایا کہ زمین کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ قبر نہ ہو، مردہ دفن نہ ہو۔ تو اب جا رہے تھے ساتھ میں تو یہ مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو یہ صحرا سے جا رہے ہیں، صحرا میں جو ہے کون مرا ہوگا، کس کی قبر ہوگی یہاں پہ کس کی قبر ہوگی، سب مذاق اڑا رہے تھے۔ بہرحال ایک شخص تھا وہ امام کا چاہنے والا، وہ جو ہے طنز کر رہے تھے۔ اب جیسے ہی پہنچے اور کہا کہ آپ کو چلنا ہے، سوارا چلنا ہے، امام نے کہا رک جاؤ۔ خیاط وغیرہ بلایا، امام نے کہا کہ ہے نا موٹے موٹے کپڑے خدر کے، ہے نا، جو سردی کے موسم میں پہنا جاتا ہے، امام نے کہا کہ لباس سلے جائے۔ اب جو ہے لباس سلا گیا، موٹے موٹے لباس سردی سے محفوظ رہے۔ اب جو ہے پھر مذاق اڑانے لگے کہ اتنی گرمی ہے اور گرمی میں جو ہے سردی کے لباس، ہے نا، سردی کا لباس سلوا رہے ہیں۔ اب جو ہے بہرحال جب امام چلے اب سب ساتھ میں ہیں، اور یہاں تک کہ وہیں پہ پہنچ گئے جہاں پہ سب کہہ رہے تھے بتاؤ یہاں پہ کس کی قبر ہوگی، کون مرا ہوگا، معلوم ہے یہی مرے سب، ہے جو کہہ رہے تھے۔ اب جب وہاں پہنچے جو ہے پھر جو ہے برف باری ہونے لگی ہے، اور سردی، برف باری، ایسی ہوا کہ ٹھنڈک کی وجہ سے سب مر گئے، ٹھنڈک کی وجہ سے جو ہے 60-70 مر گئے، ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا
امام نے حکم دیا کہ ان کی قبر یہیں بنائی جائے، ہے نا۔ اب لوگوں نے کہا، دیکھا ہے نا، امام نے کہا تھا کہ کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہوگی کہ جہاں پہ انسان دفن نہ ہو، ہے نا۔ تو بہرحال کہ اس طریقے سے جو بھی امام نے ہے نا فرمایا تھا، اور جو بھی امام کے ساتھ جو ہے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ جو ہے اگر توسل کرے گا تو امام جو ہے نا دشمنوں کے شر سے بچا لیتے ہیں نا۔ بس یہ آخری بات سن لیجیے، دشمنوں کے شر سے وہ محفوظ رہتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ عقیدہ مضبوط ہو، ہے نا۔ عقیدہ اگر جو ہے مضبوط نہیں ہے نا، عقیدہ مضبوط ہے تو دیکھیں صرف بسم اللہ کی آیت ہے نا رکھ لیا تھا، معلوم ہے نا، ذہن پہنچ گیا نہیں تو رکھ لیا تھا، پانی شبور کرنے لگا، ہے نا، اور سوچا کہ یہ کیا لکھ کر دیا دیکھ لیں، جب دیکھا تو کہا یہی لکھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ڈوبنے لگا، اب جو ہے وہ ڈوبنے لگا، ہے نا، معمولی سمجھا، ہے نا، معمولی سمجھا۔ تو اب آپ دیکھیں یعنی معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ مضبوط ہو۔ سن لیجیے جلدی سے، یونس نقاش یہ کیا کام کرتے تھے؟ نگ بناتے تھے، انگوٹھی، ہے نا، انگوٹھی بناتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے بادشاہ نے کہا اپنے خادم سے لے جاؤ، لے جانے کے بعد یہ نگ دے دو، یہ بہترین جو ہے نگینہ بنا دے۔ ابھی دے دیا، بہرحال بادشاہ تھا، علیم تھا، نگ دے دیا۔ یونس نقاش جو ہے جیسے ہی چاہ رہے تھے بنائے، اور اتفاق سے وہ نگینہ جو ہے ٹوٹ گیا، دو حصے میں تقسیم ہو گیا۔ اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ظالم اب بادشاہ ہے، اب گھبرائے، ہے نا، کہ اب جو ہے کیا کرے گا، ہمیں قید خانے میں ڈال دے گا، ہمیں جو ہے نا اذیت دے گا، ہو سکتا ہے پھانسی دے دے۔ اب یہ گھبرائے، سب جو ہے بیوی بچوں سے وصیت کرنے لگے، ہے نا، کہ بس چند دن اور باقی ہے، تو نگی ٹوٹ گیا، اب پریشان ہے۔ آخر کار جو ہے یہ دوڑتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے کہا گھبراؤ نہیں، جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہے نا۔ امام نے کہا کہ چلے جاؤ، ہے نا، اب جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو ہے اس کے شر سے محفوظ رہو گے۔ اور جیسے ہی گھر پہ پہنچے تو اب جو ہے اس کا خادم آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا تو اس کا خادم ہے۔ اب یہ سمجھ گئے کہ یہ تو انگوٹھی لینے آیا۔ جیسے ہی دیکھا تو فوراً اس نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ انگوٹھی ابھی بنی ہے ہوا کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو نگ ہے نا آپس میں جو کنیز ہیں یا دو بیوی، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، کنیز یا دو بیویاں ہیں آپس میں لڑ رہی ہیں، کیا مثلاً جو ہے دو ہو سکتا ہے، ایک نگینہ دو انگوٹھی بن سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں بنے گی، ہے نا، دو انگوٹھی جو ہے بن جائے گی، ہے نا۔ اب جو ہے نا ظاہر سی بات ہے کہ تو پہلے ہی دو ہو گیا تھا نا، ہے نا، دو انگوٹھی بنایا۔ اب جو ہے دوڑتے ہوئے اس کے بعد جو ہے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا نا کہ تمہیں جو ہے کوئی ایذا نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، جو بھی امام کے در پہ اخلاص کے ساتھ جو ہے نا خلوص کے ساتھ آ جائے، توسل کرے۔ تھوڑا زیادہ ٹائم لے لیا آپ کا، ہے نا، بعد میں پڑھیں گے، کم کر کے برابر کر دیں گے۔ امام کے در پہ جو بھی آ جائے، تو بہرحال کہ معتمد ملعون نے امام کو زہر دیا، اور دور امام دیکھتے رہے، متوکل کا دیگر جو ہے دور دیکھتے رہے، اور امام بستر شہادت پہ کروٹیں بدلتے رہے۔ لیکن امام کا فرزند 11ویں امام نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ عجب نہیں کہ جب امام کو غسل دیا جا رہا ہو تو 10ویں امام کی روح تڑپ گئی ہو، ہے نا، کہ ہائے مجھے تو غسل دیا جا رہا ہے نا، لیکن ہائے میرا جد حسین کہ کربلا کے میدان میں بے غسل و کفن سپرد لحد کر دیا گیا۔ ہاں عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام، بس ایک فقرہ روایت کا کہ آپ دیکھیں بے غسل کفن ہے نا، یہ روایت میں یہ ہے کہ جب شہزادی زہرا کی آخری تاریخ تھی اور شہزادی نے جناب زینب کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا دیکھو ہماری شہادت کے بعد
علی کی وہ کیفیت نہیں رہے گی، ہے نا، آخری دور ہے، آخری لمحات ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتی ہوں. جناب زینب سے کہا کہ بیٹا یہ تم جو ہے خود اپنے ہاتھ سے دینا. ایک صندوق منگوایا، صندوق منگوایا اور کہا زینب اس صندوق کو کھولو. شہزادی نے کھولا ہے نا، تو یہ کفن نکالا ہے نا، کہا جو تبرکات میں سے، کہا کہ بیٹی اپنے بابا کو دے دیجئے گا اور کہیے گا کہ یہ ہمارے لیے کفن ہے، یہ ہمارا کفن ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس صندوق سے، بس آخری فکرہ، پھر اس صندوق سے جو ہے کہا کہ بیٹی کفن نکالو. پھر کفن نکالا، کہا کہ بیٹی یہ آپ کے بابا کا کفن ہے، آپ رہیں گی، یہ آپ کے بابا کا کفن ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ بیٹی اور کفن نکالیے. پھر زینب نے ایک کفن نکالا تو کہا کہ بیٹی ہم تو نہیں رہیں گے لیکن آپ رہیں گی، یہ آپ کے بھائی حسن کا کفن ہے نا. اب اس کے بعد اس صندوق میں کوئی کفن نہیں تھا. شہزادی زینب صندوق کی طرف دیکھ رہی تھی، ماں کی طرف دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ کہا کہ مادر گرامی میرے بھائی حسین کا کفن، تو زہرا نے کہا بیٹی زینب حسین کو کفن کی ضرورت نہیں پڑے گی، بے غسل کفن کربلا کے میدان میں سپرد پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار جو بھی مریض ہے جہاں کہیں بھی ہے، جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، پروردگار انہیں شفا عاجل عنایت فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے، پروردگار امام ہادی علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. کریم جو اولاد اسے اولاد نرین عنایت فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجل فرما، ہمیں ان کے آوان و انسان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم آبان اللہ الارواح الذي علت بفضائك لكم انی السلام وعبد المقید وقی اللہ لا جعل اللہ آخر العهد انی لزیارتك. السلام علی الحسن وعلی آل ابن الحسن وعلی اولاد الحسن وعلی اصحاب الحسن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا قریب البا، السلام علیکم من نظف البقرہ، السلام علیکم یا شمد الشمد، السلام علیکم یا نیس النفوس، السلام علیکم المدفون بعزت، السلام علیکم یا شیعۃ الزوار فی والجزر سلطان بالعز یا علی ابن مسرزہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قاضی البرہان، السلام علیکم یا امام السیان، السلام علیکم ظہورت المغرب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.